الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہیں۔ سنو، اللہ کے ذکر سے ہی دل مطمئن ہوتی ہیں۔ تو آج سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 سے بیان ہے۔ اب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ جب یہ والی آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو یہ کون لوگ ہیں جن کے دل مطمئن ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتی ہیں۔ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے محبت رکھتی ہیں، جو اس کے رسول سے محبت رکھتی ہیں، اور جو میرے صحابہ کرام سے محبت رکھتی ہیں۔ کون لوگ؟ جن کا ذکر اس آیت میں آیا، الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہیں۔ اس کا مطلب ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر سے۔ اور اللہ ہی کا ذکر ایک ایسی چیز ہے جس سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو یہ کون لوگ ہیں جن کے دل مطمئن ہیں؟ تو صحابہ کرام نے کہا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے، اس کے رسول سے اور میرے صحابہ سے محبت رکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل مطمئن ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے اور اس کے رسول سے اور میری اہل بیت سے سچی محبت رکھیں۔ اور پھر اس میں تو ہے نا کہ اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اور حضور نے فرمایا میرے صحابہ کرام سے محبت رکھیں۔ اس حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور میری اہل بیت سے اور مسلمانوں سے محبت رکھیں، بھلے وہ مسلمان موجود ہوں یا دور ہوں، حاضر ہوں یا غائب ہوں۔ تو اللہ کے ذکر کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، اللہ کے ذکر کی وجہ سے۔ اب آپ لوگ بھی جو سب یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں تو اللہ کے ذکر کی وجہ سے، اللہ کے ذکر کی محبت میں ہی آپ لوگ یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں نا۔ اور پھر آپس میں جو آپ کو ایک دوسرے سے محبت ہے کہ چلو وہاں چلتے ہیں، دوست احباب سے بھی سلام دعا ہو جائے گی، ملاقات ہو جائے گی۔ قرآن سے بڑھ کر اللہ کا ذکر اور کون سا ہے؟ قرآن سے بڑھ کر۔ تو یہ تو اس کا ہو گیا شان نزول۔ اصل میں مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو، اب ان لوگوں کے دل مطمئن کیوں ہیں، ان لوگوں کے دلوں کو اطمینان کیوں ہے جو اللہ کے ذکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے۔ اصل میں جن لوگوں کو اللہ ہدایت دیتا ہے، جن کو اللہ ہدایت دیتا ہے، ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ اس کا مطلب ہے آپ لوگ اللہ کی محبت میں،
اللہ کے ذکر کی محبت میں، آپس میں ایک دوسرے سے محبت. آپ لوگ یہاں پر اکٹھے ہوئے قرآن کو سننے، اللہ کا ذکر سننے کے لیے. جن سے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہیں. تو جن لوگوں کو اللہ ہدایت دیتا ہے، آیت کا مطلب یہ ہے ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہے. اور جن کے پاس ہدایت نہیں ہے، وہی کل والی بات، وہ رات کو 10 گولیاں نیند کی کھا کر سوتے ہیں، یا وہ پتہ نہیں ساری رات کروٹیں بدلتے رہتے ہیں. ان کو نیندیں ہی نہیں آتی، ان کو سکون ہی نہیں ہے، ان کو چین بھی نہیں ہے، چین ہی نہیں ہے. یہ نہیں کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، پہننے کو کچھ نہیں ہے، بنگلے ہیں، 10 گاڑیاں ہیں، 20 گارڈز ہیں، تجوریاں دولت سے بھری پڑی ہیں، مگر نہ دل کو سکون ہے، نہ دماغ کو سکون ہے. بے چینی، بے قراری، اور ایک عجیب و غریب گندی حالت کے اندر ہیں وہ لوگ. ہاں، لوگ وہ ہیں تو جن کو اللہ ہدایت دیتا ہے، ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہے. فار ایگزامپل، ان کو پتہ ہے اللہ نے جو میرے نصیب میں، جو میرے مقدر میں اللہ نے رزق لکھ دیا ہے، وہ مجھے مل جانے. اس لیے اب دنیا کے پیچھے دوڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. دنیا کی آسائشیں اور دنیا کی جو شان و شوکت اور دنیا کا جو عیش اور آرام ہے، کل کے بیان میں آپ نے سنا ہوگا، یہ اصل میں تو کافروں کے لیے رکھا ہوا ہے، کافروں کے لیے رکھا گیا ہے. اس لیے کہ کافروں کے لیے آخرت میں دائمی نعمتوں میں سے کوئی حصہ نہیں ہے. ان کے لیے جو بھی حصہ ہے اس دنیا میں، مگر ایمان والوں کے لیے جو سے ایمان والوں کے لیے، جیسے حضور نے فرمایا، میری مثال ایک مسافر کی ہے جو چلتے ہوئے ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے اور پھر اپنے سفر پر نکل جائے. جون سے حضور نے فرمایا، کل کی حدیث آپ کو یاد ہوگی، جون سی کل کے درس میں بات ہوئی تھی. تو ایمان والوں کے لیے آخرت کی نعمتیں جو ہمیشہ کے لیے نعمتیں، دائمی نعمتیں، نہ ختم ہونے والی نعمتیں، ہمیشہ کے لیے. کافروں کے لیے یہاں کا عیش و آرام اور دولت کے انبار اور بادشاہ اور اس طرح کی چیزیں رکھی گئی ہیں جو ان سے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. تو ایمان والے جو ان سے، جن کو اصل میں اللہ ہدایت دیتا ہے، ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ جب اللہ کا ذکر سنتے ہیں اور آیات کو سنتے ہیں یا آیات کو دیکھتے ہیں، تو یہ پھر اس میں غور اور فکر کرتے ہیں. اور پھر اللہ ان کو جب ہدایت دیتا ہے تو یہ اپنی بصارت سے نہیں، بصیرت سے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی قدرت کے کمال کو پہچان لیتے ہیں. اسی لیے جن لوگوں کو اللہ ہدایت دیتا ہے، اصل میں ان کے دل مطمئن ہیں. ان کو یہ نہیں ہے کہ میں نے راتوں رات امیر کبیر ہو جانا ہے، میں نے آج اتنا مال خرید لینا ہے، میں نے اپنی نوکری کو فلاں جگہ پر لے جانا ہے، میں نے اس کی ٹانگیں کھینچ کر اس کی سیٹ پر خود بیٹھ جانا ہے. نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل مطمئن ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے. ان کے وجود میں یا ان کے دل میں اللہ نے اپنی ہدایت کا نور اتار دی ہے. اس لیے ان کو پتہ ہے جو میرے مقدر میں لکھا گیا مجھے مل جانا ہے. یہ مطمئن ہے. یہ اللہ کے جب اللہ کا ذکر سنتے ہیں، اللہ کا ذکر کیا ہے، اس کی انٹرپریٹیشن میں جائیں گے تو بڑی لمبی گفتگو ہے. ابھی کی مثال لے لیں، آپ قرآن سن رہے ہیں تو قرآن سے بڑھ کر اللہ کا ذکر کون سا ہے؟ قرآن سے بڑھ کر. تو جب یہ اللہ کی آیات کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی غور و فکر کرتے ہیں آفاق کے اندر، اور جب یہ قرآن کی آیات کو سنتے ہیں تو یہ اس کے اندر بھی غور کرتے ہیں جو ان سے. تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت، وہ اپنی بصیرت سے اللہ کی قدرت کے کمال کو پہچانتے ہیں، اس دنیا کے نظام کو پہچانتے ہیں کہ یہ دنیا کا نظام جو ان سے کیسے چل رہا ہے، جو ان سے کیسے چل رہا ہے. بہرحال اصل یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اب رہی بات ذکر، کہ اللہ کا ذکر کرنے والی بات یہی ہوئی نا
کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہیں، اور اللہ کے ذکر سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں، جیسے کہ قرآن کے اندر آیا۔ اچھا، کبھی ذکر جون سا ہے یہ زبان سے ہوتا ہے، کبھی ذکر زبان سے ہوتا ہے، جیسے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا۔ کوئی بندہ حمد پڑھ رہا ہے، کوئی ثنا پڑھ رہا ہے جون سے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے زبان سے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی بیان کر رہا ہے، کوئی بیان کر رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی حمد پڑھ رہا ہے جون سے، کوئی نصیحت کسی کو کر رہا ہے۔ یہ تو ذکر ہو گیا زبان سے، یہ ذکر ہو گیا زبان سے۔ تو کبھی ذکر دل سے ہوتا ہے، وہ زبان سے نہیں ہوتا، دل سے ہوتا ہے، جیسے اللہ کی ذات اور صفات کے دلائل پر غور و فکر کرنا۔ آپ نے اکثر دیکھ نقشبندیہ سلسلے کے اکثر بزرگ کہتے ہیں کہ بس اپنی آنکھوں کو بند کر لو، زبان کو اپنے تالو کے ساتھ لگا لو، آنکھوں کو بند کر لو اور اپنے دل کے اندر اللہ کا تصور کرو، اللہ کے تصور، زبان سے ذکر نہیں کرنا۔ ایک ذکر تو زبان کا ہو گیا، ایک ذکر دل کا ہے، دل کا جون سے، دل سے جو ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کی ذات اور صفات کی دلائل پر غور اور فکر کرنا، اور بے شمار بزرگان دین نے فرمایا، علامہ جساس نے لکھا کہ یہ والا جو ذکر ہے نا، جو دل کے ساتھ، تصور کے ساتھ، خیال کے ساتھ جو ذکر کیا جاتا ہے، یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، افضل ذکر۔ بعض بزرگوں نے کہا زبان سے آپ 1,00,000 مرتبہ اللہ 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 اللہ، وہ بھی بہت افضل ہے، مگر دل سے آنکھیں بند کریں، دل سے اندر سے آواز دل سے نکالیں اللہ، تو وہ 1,00,000 مرتبہ سے بھی افضل ہے، وہ ایک دفعہ اللہ کا ذکر کرنا جو ان سے۔ اچھا، کبھی تو زبان سے ذکر ہوتا ہے، کبھی دل سے ذکر ہوتا ہے، اور کبھی آپ کے اعضاء سے ذکر ہوتا ہے، آپ کے اعضاء سے ذکر ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے اعضاء بھی ذکر کر رہے ہیں، کبھی آپ رکوع کر رہے ہیں، کبھی آپ ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں، کبھی آپ تکبیر تحریمہ کہہ رہے ہیں، کبھی آپ نیچے آپ اپنی کمر کو جھکا رہے ہیں، پھر آپ کھڑے ہو رہے ہیں، پھر آپ اپنی ٹانگوں اور پاؤں اور ہاتھوں کے اس کے اوپر آپ جا کے سجدے کر رہے ہیں جون سے۔ تو کبھی اس طرح بھی ذکر ہوتا ہے جون سے، اعضاء سے جون سے۔ تو بہرحال اب رہی بات کہ کبھی اعضاء سے ذکر ہے، کبھی زبان سے ذکر ہے، اور کبھی دل سے ذکر ہے۔ تو یہ جو عام مومن لوگ ہیں نا، عام مومن لوگ، عوام الناس، مومنین میں سے، ان کا تو ذکر جون سا یہ زبان کا ذکر ہے، وہ زبان سے ذکر کرتے ہیں، وہ زبان کے ساتھ پڑھ لی ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، وہ بھی جون سی، وہ بھی۔ تو ایک عرابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، اسلام کے احکام بہت ہیں، بڑے احکامات ہیں، آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جو میں اپنے اوپر لازم کر لوں۔ تو آپ نے فرمایا تم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رکھو۔ اس نے کہا مجھے کوئی نصیحت فرمائیں کہ میں کس چیز کو اپنے اوپر لازم کر لوں۔ حضور نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا تم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رکھو، ہمیشہ اللہ کے ذکر سے۔ اس کا مطلب ہے ذکر ہونا چاہیے، بھلے وہ زبان سے ہو، بھلے وہ دل سے ہو۔ یہ علیحدہ بات ہے جو میں نے آپ کو پہلے بات بتائی کہ زبان سے ذکر کرنا، آپ کروڑ دفعہ زبان سے اور ایک دفعہ آپ دل سے اللہ کا ذکر کریں، دل سے اللہ کہیں، تو اس سے بھی زیادہ افضل درجہ ہے۔ مگر ذکر ہونا چاہیے، بھلے زبان سے ہو، بھلے دل سے ہو۔ زبان خالی کیوں ہو؟ اگر دل نہیں تو زبان سے ہی ذکر کریں جون سے، مگر ایسی بات نہیں ہے۔ دل میں جب تک اس کا خیال نہیں آئے گا زبان ذکر نہیں کرے گی۔ اس کا مطلب ہے پہلے دل ہی ذکر کرتا ہے، پہلے دل ہی ذکر کرتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ میرے ذکر سے اپنے ہونٹ ہلاتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کا یہ فرمان ہے کہ جب بندہ میرے ذکر سے اپنے ہونٹ ہلاتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو عام مومنین ہیں وہ زبان سے ذکر کرتے ہیں، اور جو عارف لوگ ہیں
عارفین ہیں، اولیاء کاملین ہیں، بزرگان دین ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو دل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، دل سے ذکر کرتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں ہر وقت یہ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، کسی نہ کسی ڈائریکشن کے اندر. یہ اللہ کو، یہ جاگتے میں بھی اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، یہ سوتے ہوئے بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں. ان کے دل میں ہر وقت اللہ کی یاد ہوتی ہے. اور یہ جو ہے نا ذکر، یہ سب سے بڑا ذکر ہے. اللہ کو ہر وقت یاد رکھنا یہ سب سے بڑا ذکر ہے جن سے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دل میں کسی اور کا خیال آنے ہی نہیں دیتے جن سے. تو ذکر کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہر وقت یاد رکھنا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، سورۃ الکہف، کہ جب بھی آپ اپنے رب کو یاد کیجئے، اپنے رب کو یاد کیجئے. جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کیجئے. بہرحال جیسے کہ حدیث میں بھی آیا، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یعنی اللہ نے یہ جو فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو، ایک اور مقام کے اوپر سورۃ البقرہ میں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اس کو یاد کرتا ہے. جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کا ذکر کر رہا ہوتا ہے. جو اللہ کی بات کرتا ہے اللہ اس کی بات کر رہا ہوتا ہے. کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. مفسرین فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر انسان کی عزت افزائی اور کیا ہو سکتی ہے کہ یاد کرنے والے کو اس کا محبوب بھی یاد کرے. یاد کرنے والے کو اس کا محبوب یاد کرے، اس کا محبوب اس کا ذکر کرے، اس کا محبوب اپنے دل میں اس کا خیال سوچے، اس کا محبوب اس کے متعلق اس کو جیسے جو بھی انداز ہے ذکر کرنے کا جون سا ہے، تو اس کا مالک اور خالق کائنات اس کو اپنی یاد سے سرفراز فرمائے. تو حدیث میں ہے، ایک حدیث بخاری شریف مسلم شریف، میرا بندہ جیسے مجھ سے گمان رکھتا ہے ویسا ہی میں اس کے ساتھ برتاؤ کرتا ہوں. میرا بندہ جیسا مجھ سے گمان رکھتا ہے، ابھی حدیث میں میرا بندہ جیسا مجھ سے گمان رکھتا ہے، اللہ فرما رہا ہے میرا بندہ جیسا مجھ سے گمان رکھتا ہے ویسا ہی میں اس کے ساتھ برتاؤ کرتا ہوں. ویسا ہی حدیث قدسی کے اندر ہے. اگر وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے ویسے ہی یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے مجمع عام میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے زیادہ بہتر مجمع عام میں اسے یاد کرتا ہوں. اور اگر وہ ایک بالشت میرے نزدیک ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے نزدیک ہوتا ہوں. ذکر کرنے والا، یاد کرنے والا، اللہ کو یاد کرنے والا جون سے اگر وہ مجھے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے ویسے ہی یاد کرتا ہوں جیسے وہ مجھے یاد کر رہا ہے. حدیث میں اچھا وہ اب اس کی انٹرپریٹیشن ایک علیحدہ ہے، ہم اس میں نہیں جاتے. میرا بندہ جیسے مجھے گمان رکھتا ہے ویسا ہی میں اس کے ساتھ برتاؤ رکھتا ہوں، ویسا ہی میں اس کے ساتھ برتاؤ رکھتا ہوں. اگر وہ مجھے دل میں یاد کرے تو میں بھی ایسے ہی اسے یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجمع عام میں مجھے یاد کرے تو پھر میں اس سے بہتر مجمع میں اسے یاد کرتا ہوں. اگر وہ ایک بالشت میرے نزدیک ہو تو میں ایک ہاتھ اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے نزدیک ہو تو میں ایک قدم اس کے قریب ہو جاتا ہوں. اگر وہ چل کر میری طرف آئے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں. یہ حدیث قدسی ہے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا یہ ہے کہ جو ذکر الہی ہے، اللہ کا ذکر، اس سے دل میں اطمینان اور سکون پیدا ہوتا ہے. اس سے دل مطمئن ہوتے ہیں. محبوب کے ذکر سے دل میں اطمینان ہوتا ہے، دل مطمئن ہوتے ہیں. اور یہ وہ نور ہے جو ہر طرح کے شک اور شبے سے انسان کو باہر نکال دیتا ہے. اور یہ روح کی وہ غذا ہے جس سے روح کو وہ تقویت حاصل ہوتی ہے کہ کسی اور چیز سے اس روح کو کیا تقویت حاصل ہونی ہے. اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اسی سے انسان کے اندر، اس اللہ کے ذکر سے انسان اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے. انسان کے وجود میں وہ قوت اور جلال پیدا ہوتا ہے کہ دشمن کو تو دشمن، ابلیس بھی پھر اس کے سامنے کانپتا ہے.
ابلیس بھی اس کے سامنے کانپتا ہے اور اس پر بھی ایک لرزہ طاری ہو جاتا ہے جو ان سے. بہرحال دنیا کی تمام نعمتوں میں دل کا مطمئن ہونا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت ہی عظیم نعمت ہے. دولت، عزت، کثرت اولاد، بڑی نوکری، گاڑیاں، بنگلے، ان سے دل مطمئن نہیں ہوتا، چین اور سکون نہیں آتا. صرف اللہ کا ذکر وہ چیز ہے جس سے پھر نہ تو کوئی تشنگی، نہ کوئی پیاس اور نہ کوئی گھبراہٹ واپس رہتی ہے. کیونکہ جن کو اللہ ہدایت دیتا ہے ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں، ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں. تو پھر وہ نمرود کا آتش کدہ بھی ہو تو ابراہیم علیہ السلام مسکرا رہے ہوتے ہیں، وہاں پر سولی کے تختے پر بھی پھر لوگ مسکراتے ہیں جن سے. بہرحال تفسیر مظہری والوں نے کہا، وہ فرماتے ہیں یہ پھر وہ بھی حالات ہیں اس ذکر کے اندر کہ یہ صوفیاء کرام کے نزدیک وجدانیات میں سے ہیں، وجدانیات میں سے. یہ وہ مقام اور جگہ جہاں جن کے دل پھر مطمئن ہوتے ہیں جو ان سے ہیں، پھر وہ اس وجد کی کیفیت میں وہ بس صرف وہ اللہ کی یاد میں ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پیش نظر اور کوئی چیز بھی نہیں ہوتی جو ان سے. تو وہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے اس قول سے مراد وہ کہتے ہیں کہ صوفیاء کرام ہیں. تو بہرحال پریشان آدمی جب پریشانی کے اندر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ ذکر کرنے کے بعد اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے جب آپ بہت پریشان ہوں اور آپ آ کر اللہ کو یاد کریں، آپ قرآن پاک پڑھیں، آپ درود شریف پڑھیں، آپ اوراد و وظائف پڑھیں، تو آپ کے دل کو قرار آنا شروع ہو جاتا ہے نا. جتنا اکثر آپ نے زندگی میں آزمایا ہوگا، اگر آپ بہت زیادہ پریشان ہیں مگر آپ اس پریشانی کے عالم میں آ کے قرآن کھولتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اوراد و وظائف پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، آپ کے دل کو قرار آنا شروع ہو جاتا ہے. اسی تو قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے. اب قرآن بھی بذات خود اللہ کا سب سے بڑھ کر ذکر ہے. کیونکہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ آپ کے وجود کے اندر سے ایسے شکوک و شبہات جو ان سے ہیں، جو بندہ قرآن کو غور سے پڑھتا ہے، غور سے سنتا ہے، غور سے سمجھتا ہے، جیسے کہ آپ ہی دوستوں میں سے بعض لوگ بلا ناگہ آتے ہیں، بلا ناگہ اس درس قرآن کو سنتے ہیں. تو جو بندہ اس کو غور سے سنتا رہتا ہے اس کے دل میں جو شکوک و شبہات ہوتے ہیں وہ قرآن کے بیان کردہ دلائل سے دور ہو جاتے ہیں اور اس کا بھی دل مطمئن ہو جاتا ہے. کیونکہ اس کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے جو ان سے. اسی طرح دعا بھی تو اللہ کا ذکر ہے، اور جب آپ دعا کرتے ہیں کسی پریشانی کے اندر، کسی چیز کے اندر، اس وقت بھی آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ کے دل کو سکون ملتا ہے، یار میری اللہ سے بات ہو گئی، انشاءاللہ مجھے امید ہے میری یہ پریشانی دور ہو جائے گی. تو اس وقت تو دل مطمئن ہوتا ہے. آپ دعا پڑھیں یا قرآن پڑھیں یا اللہ کا ذکر کریں، پریشانی کے عالم میں آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا، الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور سنو اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں. یہ اللہ کا فیصلہ ہے قرآن کے اندر. اب آگے یہ بھی فرما دیا، پہلے تو کہہ دیا کہ جو ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، مگر آگے کیا فرما دیا؟ سنو اللہ کے ذکر سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.